اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح اچھے اور برے انسان اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے آخرت میں دو مقام انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ایک اچھا اور دوسرا برا، یعنی جنت اور جہنم۔ جنت وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت، اور جہنم وہ مقام ہے جو اللہ پاک کے قہر و غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مقام میں جہنمی لوگوں کو ایسے ایسے عذاب دیے جائیں گے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم جہنم کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جہاں صرف آگ ہی آگ ہے، جہاں پر جہنمیوں کو جلایا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک ایسی خوفناک وادی بھی ہے جہاں پر ہر طرف برف ہی برف اور ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے؟ تو آج ہم بیان کریں گے کہ جہنم کا ایک مقام جو سر ٹھنڈا اور برفیلا اور جہنمیوں کے لیے سب سے خطرناک مقام، اور ان میں کن لوگوں کو رکھا جائے گا، اور برف کے عذاب کی وجہ سے جہنمیوں کے کیا حالات ہوں گے، اور اس جہنم میں کن لوگوں کو برف کا عذاب دیا جائے گا۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے، اور اس زندگی کو ختم ہونے میں ایک پل بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی۔ لہٰذا اگر اس دنیا میں رہنے والا انسان مختصر سی زندگی کے لیے اپنے آنے والی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے تو ایسا انسان خسارے میں ہے، اور بے شک وہ انسان قیامت کے بہت پچھتائے گا، اور اس دن کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، جس طرح اللہ پاک کی محبت اور رحمت کی کوئی حد نہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ پاک کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نافرمان لوگوں کے لیے جہنم اور اس کے اندر طرح طرح کے مقامات رکھے ہیں، اور جہنم کے اندر بہت ساری خوفناک وادیاں ہیں۔ ان وادیوں میں تمام جہنمیوں کو ان کے اعمالوں کے مطابق سزا دی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو بس اتنی آگ کی تپش سے پوری دنیا والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کی دہشت اور ہیبت کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر جہنمیوں کا ایک کڑا دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ اس کی ہیبت سے کانپنے لگے گا، اس کو قرار نہ آئے گا، اور وہ پہاڑ زمین کے اندر دس جائے گا۔ یاد رکھنا، جہنم کی آگ ایک ایسی ہولناک آگ ہے جس آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے کہ کہیں اللہ پاک مجھے دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل نہ کر دے۔ لیکن افسوس کہ انسان کتنا بدبخت اور غافل ہے کہ اللہ پاک کے نافرمانیوں والے کام کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کے عذاب اور جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا، وہ آگ جس آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح جہنم کے اندر جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، اسی طرح اللہ پاک نے جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جس کو ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک جہنم کے اندر بہت زیادہ سردی ہے، اور وہ زمہریر ہے، اور وہ گوشت سے ہڈیوں کو گرا دے گی، حتیٰ کہ جہنمی آگ کی فریاد کریں گے۔ زمہریر جہنم کے اندر ایک ایسی خوفناک وادی ہے جہاں پر ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک اور برف ہی برف ہے۔ اس وادی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو بس اس وقت یہ لوگ جہنم کی آگ کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے ٹھنڈک کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ پاک ان جہنمیوں کو اس وادی کی طرف بھیج دے گا۔ جب یہ لوگ جہنم کی اس وادی یعنی زمہریر میں داخل ہوں گے تو وہاں ایسی ٹھنڈ ہوگی کہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا پورا جسم جڑ جائے گا، اور ان کی ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جائے گا، اور ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گی،
اور اللہ پاک دوبارہ ان لوگوں کو اسی طرح کر دے گا اور ان کی ہڈیوں پر دوبارہ جسم کو چڑھا دے گا۔ اس کے بعد اس ٹھنڈک کی وجہ سے ان جہنمیوں کا گوشت دوبارہ سے جھڑ جائے گا اور دوبارہ ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان جہنمیوں کو یہ دردناک عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک یہ وادی میں مبتلا رہیں گے۔ بس اس عذاب کی شدت کے بعد یہ لوگ اللہ پاک سے فریاد کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں جہنم کی اس وادی سے نکال اور ہمیں دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل کر۔ تو ان لوگوں کو دوبارہ جہنم والی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ جہنم کا مقام زمہریر وہ مقام ہے جہاں سخت سردی ہے اور لوگوں کے اندر اس کو ذرا سی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ یہ سردی ایسی خطرناک سردی ہے جو ہڈیوں کو توڑ دے گی، جیسا کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم میں زمہریر سخت سردی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے تو یہ لوگ اس زمہریر وادی کی طرف بھاگیں گے۔ جب یہ لوگ زمہریر میں گر جائیں گے تو زمہریر ان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا، حتیٰ کہ ان لوگوں کی ہڈیوں کی چٹکھنے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اصحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ زمہریر کیا ہے؟ بس اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمہریر وہ مقام ہے کہ جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اس جہنم کی ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا بعض حصہ بعض حصوں سے الگ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو بس اللہ پاک نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سانس ہے، اور یہ جو تم سردی کی سخت شدت برداشت کرتے ہو یہ زمہریر کی سردی ہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر زمہریر سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردیوں کے اندر ٹھنڈک کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے اور سردیوں سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے اللہ پاک کے نافرمان بنتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ پاک جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب دے گا۔ جہنم وہ دردناک عذاب ہے جس کے اندر رہنے کی طاقت کسی بھی انسان میں نہیں، اور کسی بھی انسان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ جہنم کے درد بڑے عذاب کو برداشت کر سکے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور جو کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب ان کلمات سے کوئی انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو بس اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے کہ بے شک میرے ایک بندے نے تیری وجہ سے پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو اس گرمی سے پناہ دے دی۔ اور جس وقت سرد دن ہوتا ہے اور جب کوئی انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ کہ یا اللہ یہ دن کتنا سرد ہے، یا اللہ مجھے جہنم میں مقام زرحریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ پاک جہنم کی اس وادی زمہریر سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے زمہریر سے پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندے کو زمہریر سے پناہ عطا فرما دی۔